بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس دنیا میں آنے کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے، کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس پر رب العالمین کا بے حد شکر، اس کی مدح و ثنا۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ اور نیک اور مقرب بندوں کو آزمائش سے اور ابتلا سے گزارتے ہیں۔ گویا کہ ایمان اور آزمائش جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایمان کے معاملے میں ترقی کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، رب العالمین سے قریب ہوتا چلا جائے، لیکن آزمائش کی بھٹیوں سے اس کو گزرنا نہ پڑے، آزمائش کی راہوں کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے۔ لازم اور ملزوم ہے ایمان اور آزمائش۔ آزمائش سے گزرتے ہوئے جب اللہ رب العالمین کسی شخص کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے سے لگانا چاہتا ہے، اپنے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اور جنت کی راہوں کے اوپر اسے ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر اسے آزمائش کی بھٹیوں سے گزارتا ہے۔ پھر اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ سرخرو ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان اور آزمائش کا تعلق کیا ہے، اور آزمائش کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ایک مومن کے درجات کو کس طرح بلند کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ کہ ایمان دراصل وہ قلبی کیفیت کا نام ہے۔ بظاہر ایک شخص بڑا مومن نظر آتا ہو، لیکن اصل کیفیت تو دل کی کیفیت ہے کہ آیا اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ کس درجے کا ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک شخص کو اور صاحب ایمان کو امتحانات میں پڑھنے کے بعد، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ایمان کتنے درجے کا ہے۔ آیا وہ اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان بڑھتا ہے، مزید اس کا ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے، تو گویا کہ اس کا ایمان وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو مطلوب ہے اس کے درجے تک پہنچ چکا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہم تلاش کرتے ہیں آزمائش اور ایمان اور آزمائش کے اس تعلق کو، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اور ایمان کی جو ہے وہ ایمان تسلیم کرنے کے بعد وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو روش رہی ہے، اللہ رب العالمین کی جو روایت رہی ہے، اس کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، پھر اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کے نتیجے میں یہ جانا کہ کون ان میں سے سچا ہے اور ایمان پر ثابت قدم ہے، اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے اور اس کا ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا زبانی اظہار تھا۔ تو یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بہرحال ایمان لانے کے بعد انسان کو، ایک مسلمان کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 214 کے اندر فرماتے ہیں: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور ان پر وہ سختیاں نہیں آئیں گی، ان پر وہ وقت نہیں آئے گا جو ان سے پہلے لوگوں کے اوپر آیا؟ اور کیسا آیا کہ ان کے اوپر سخت تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی اور ان کو ہلا دیا گیا۔ تکلیفیں اتنی سخت تھی، اس کی شدت اس کیفیت کی تھی کہ وہ ہل گئے اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول، جو وقت کے رسول اور نبی تھے، وہ اور ان کے ساتھ ان کے ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یاد رکھو، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو گویا کہ جنت میں داخلے کے لیے بھی انسان کو ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر توکل کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور سورہ بقرہ کی مشہور آیات جو آپ سنتے رہتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی کسی جان کی کمی کے ساتھ کوئی تمہارا عزیز تم سے چھین لیا جائے گا، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا۔ تو یاد رکھو، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ لہذا یہی خوف کی کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نظر آتی ہے
یہی خوف کی کیفیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، بھڑکائی جاتی ہے آگ، تو خوف کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کامیابی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ بھوک کی کیفیت کے ذریعے اللہ رب العالمین آزمائیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی کیفیت آپ علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور دیگر اس طرح جو ہے جانوں کی کمی کے ذریعے اللہ رب العالمین آزمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ کم عمری کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا لیے، تو یہ ایک آزمائش تھی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مومن کی علامت اور پہچان کیا ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم خود، ہماری جان اور ہم سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی ملکیت ہیں، لہذا جب چاہے وہ چھین لے، ہم اس کی رضا پر راضی ہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے اوپر پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، برکتیں نازل کرے گا، اور یہی لوگ در حقیقت ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ بے شک اگر ایک مومن آزمائش کے اندر کامیاب گزر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا اللہ رب العالمین نے جزا مقرر کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی، جتنی بڑی آزمائش ہوگی، جتنی سخت آزمائش ہوگی، اتنا بڑا اللہ رب العالمین اجر عطا کریں گے۔ اور بے شک اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس جو اس آزمائش میں کے اوپر، اس سختیوں کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے رضا کا پروانہ لکھ دیتے ہیں، اور جو اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اپنی قسمت کو کوسنے لگتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا تو سارا معاملہ خیر پر خیر ہے۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی تنگی، کوئی غم، کچھ بھی پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اس کے بدلے بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو دور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے ایک مومن کے لیے۔ اور ایک حدیث قدسی کے اندر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس شخص کی میں دو محبوب اور پسندیدہ چیزیں چھین لوں، لے لوں اپنے پاس، اور وہ اس پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، تو یاد رکھو میں اس کے لیے جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں گا، گویا کہ اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اے ابن آدم، اگر تو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، کب عند الصدمۃ الاولی، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے وہ صدمہ اولیٰ کے وقت ہے، جب انسان پر مصیبت آئے، جو ابتدائی وقت ہوتا ہے، جس وقت اس کے ساتھ وہ صدمہ، وہ حادثہ پہنچے، اس وقت اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اے آدم کے بیٹے، اگر تو صبر کرتا ہے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کا ثواب اور جو ہے اس کی جزا پر راضی نہیں ہوں گا۔ اور ایک بہت ہی بہترین حدیث، اور یہ حدیث ہمیں بہرحال ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ہمیں جو ہے ہمارے جذبات کو اور ایمان کے اوپر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں اذا مات ولد العبد، جب کسی شخص کا بیٹا، اس کی اولاد انتقال کر جاتی ہے، تو قال اللہ لملائکتی، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کو، اس کی اولاد کو قبض کر لیا ہے، اس کی روح قبض کر لی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ فیقولو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے جگر گوشے کو چھین لیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نعم، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ماذا قال عبدی، اس کیفیت کے بعد میرے بندے نے کیا کہا، اس کا رد عمل کیا تھا؟ تو فرشتے کہیں گے حمیدہ کا، تیری تعریف کی ہے، واسترجع، اور تیری طرف اس نے رجوع کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، بناؤ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو، وسموہ، اس کا نام رکھو بیت الحمد، حمد کا گھر، تعریف کا گھر۔ عزیزان گرامی، یہ ایمان اور آزمائش کا مختصر سا تعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائش، کبھی اللہ رب العالمین اگر ہمیں آزمائش سے گزارے تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آزمائش میں کامیابی کے ساتھ گزارے۔ اور بہترین دعا جو آپ علیہ السلام نے فرمائی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو عافیت کی دعا ایک مومن کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔